بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام. آج ہم اپنے 7ویں ویلاگ میں ہیں اور آج ہم ذکر کریں گے رحمت للعالمین، خاتم النبیین. آپ کو اللہ کتنے پیار سے کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی یا مدثرو یا مزملو، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر. کمال دیکھیں آپ. تو آج شروع کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کمال کی آیت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. کیا ہم نے ارسال نہیں کیا، یا ہم نے ارسال کیا؟ الا رحمۃ للعالمین، یعنی پورے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا. کمال ہے. اور ارسال کیا. اب میں کیا کروں؟ اب میں اگر انہیں ارسال کے معنی بتاؤں، یہ پیدا کرا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہم نے ارسال کیا. ارسال بات سمجھے نا آپ. ارسال کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یار فلاں چیز میری آپ کے پاس ہے، مجھے ضرورت پڑ گئی، اب آپ اسے ارسال کر دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان معنی تو یہ ہیں ارسال کے، یعنی اللہ کے پاس تیار تھے، اللہ نے ارسال کر دیا زمین پہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے. آسان لفظ. اب لوگ کیا کریں؟ اب یہ پیدا کروا رہے ہیں. اللہ ارسال کہہ رہا ہے. اسی طرح آل محمد انا انزلناہ، انزلنا نزلا. اللہ تو نازل کرنا، نازل کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے نازل کیا. یہ ہمارے شیعہ بھائی پیدا کروا رہے ہیں. اب کیا کریں؟ بہرحال تو اللہ کہہ رہا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں آپ پر، اور آپ ہی کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے والے ہیں. اور خدا تو مومنین پر ویسے ہی بڑا مہربان ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح ایک اور آیت سنیے، سورہ احزاب کی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کمال دیکھیں آپ. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے اپنا گواہ، نیکوکاروں کے لیے بہشت کی، جنت کی خوشخبری دینے والا، اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر مخلوق کی طرف ارسال کیا. ہم نے ہی آپ کو مکمل اذن دے کر
یعنی اللہ کہہ رہا ہے سارے پاور دے کر، موسیٰ کو تو تھوڑے سے پاور دیے تھے نا، وہ بات بات پہ بیز نہیں کرتے تھے، پرندے بناتے تھے پانی اور مٹی سے، مردوں کو زندہ کرتے تھے موسیٰ حضرت عیسیٰ، 5 معجزے تھے آپ کے، کوڑیوں کو صحیح کرنا، اندھوں کو بالکل جو اندھے تھے ان کو نابینا، ان کو بینائی دینا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو مس کر کے تندرست کرنا۔ اب اگر ایک بات ہے آپس کی، اب اگر ہمارا کوئی عیسائی بھائی اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کرے کہ ہمارا عیسیٰ تو یہ 5 معجزے رکھتا ہے، آپ کے رسول میں کچھ ہے بتائیے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے والے تو اتنے مہان، وہ انجینئر صاحب یا اور دوسرے جو عالم دین ان کے اہل سنت کے، اسی طرح یہ ہمارے اہل شیعہ حضرات، وہ مانتے ہی نہیں، یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا ہی نہیں، وہاں پوری 18,000 عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں، اور یہاں انہیں آپ کو یہ نہیں آتا، آپ کو یہ نہیں آتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے آپ، اندازہ لگائیے۔ وہ اللہ نے امیین، امی جو کیا کہہ دیا کہ انہوں نے، اور پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ فرشتہ جبریل آ کے انہیں پڑھا رہا ہے، پڑھیے۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ جبریل آ کے ان کا آپریشن کر رہا ہے، ان کا سینہ کھول رہا ہے، پتہ نہیں اندر کیا تھا، خدا کے واسطے۔ اب یہ اگر کوئی غیر مسلم سنے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ عیسیٰ 3 دن کا گود میں آ کے ماں کی گواہی دے رہا اور ساتھ میں کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور یہاں نعوذ باللہ رسول کے ساتھ یہ ہمارے عاشقان رسول کیا کر رہے ہیں؟ اب انہیں بولو تو مصیبت، اوہو یہ کوئی نیا دین لے آیا ہے، یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ تو ایران کا، یہ تو سعودیہ کا، یہ تو اسرائیل کا، کیا کرے آدمی؟ بہرحال تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گواہ ہے اللہ کے، اللہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل ہے، جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل ہے۔ انہیں تو اللہ نے ارسال کیا، یہ تو اللہ کے پاس 14 معصومین، 2 میں بتا چکا ہوں، محمد مصطفیٰ، جناب سیدہ، اور 12 امام، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نجس لوگ، نجس قطرے کے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے، یہ برابری کریں گے ان کی؟ آیا تطہیر سے دھلے ہوئے، یہ یاد ہے مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ کافی دن سے ان کو سمجھا رہے تھے، اہل نجران کو، لیکن وہ ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے اپنی بات پہ، نہیں آیتیں سنا رہے ہیں، دوسری بات ہر لحاظ سے رسول نے سمجھایا، لیکن وہ تو آخر میں آیت آ گئی، آیا مباہلہ، اے رسول یہ ایسا نہیں مانیں گے، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت برسے گی، آؤ۔ آپ نے اعلان کر دیا۔ اب رسول جب لے کے چلے تو
اہل نجران دنگ رہ گئے کہ جناب رسول خدا، گود میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، بیچ میں جناب سیدہ اور ان کے پیچھے مولا علی، کہ 5 پنجتن کو لے کے آپ چلے ہیں. اس لیے کہ یہ مباہلے کی گھڑی تھی، کوئی اس قابل نہیں تھا، یہ آپ سمجھ لیں، ورنہ رسول ضرور لاتے ہیں. کیونکہ کچھ ہی دن پہلے آیا تطہیر اتری تھی کہ جب یہ نہیں مان رہے تھے تو رسول ایک دن آئے، جناب سیدہ سے کہا کہ مجھے اپنی چادر یمانی اڑا دو، اور پھر اس کے بعد امام علی آئے، جناب سیدہ آئیں، امام حسن آئے، امام حسین آئے، چادر کے اندر وہاں آیا تطہیر نازل ہوئی، اور وہی 5 پنجتن پاک آپ لے کے چلے. اب جب اس شان سے اور اس رونق سے جب آپ لوگ چلے، اور اہل نجران کے جو پادری تھا، جو بہت بڑا ان کا راہب تھا، جب اس نے دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا کے واسطے میں ان کے چہروں پہ وہ نور اور ان کے چہروں پہ وہ جلال دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو حکم دے دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. اور یہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ مریم کو آواز دے دے، وہ جو خاتون ہے، لہذا ان سے، اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی، لعنت سے بچ گئے. لیکن افسوس نہیں پہچانے تو ہمارے مسلمان بھائی، ایمان لانے والے تازے تازے. تو اب آپ سمجھے، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے. اب جب رسول حضرت موسیٰ سے جب اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس پہ جا کے میری دین کو پہنچاؤ، تو موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا پالنے والے، یہ میرا بھائی ہارون ہے، ربش رحلی صدری وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پالنے والے، فرعون کے دربار میں جاتا ہوں، لیکن میرا بھائی ہے ہارون، اسے میرا وزیر بنا دے. آپ سمجھے بھئی، خود بنا لو نا. لیکن موسیٰ کو پتا تھا کہ اجازت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اپنا وزیر نہیں بنا سکتا، یہ اللہ ہی بنائے گا. لہذا اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ہارون کو تمہارا وزیر بنایا. پھر آپ گئے تھے. اسی طرح اب جب وقت آیا تو رسول سے کہا کہ میرا پیغام، میری شریعت، میرا دین میری امت، میری مخلوق تک پہنچاؤ. اب رسول نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا اچھا تو دعا مانگو. یعنی یہ رسول اتنا دیانتدار ہے کہ دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگ سکتا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ ینطق عن الہوا. یہ تو وہ رسول ہے کہ اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں ہے، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. پھر آپ نے اب رسول نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اب رسول نے دعا مانگی، پالنے والے مجھے اپنی بارگاہ سے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، سلطان النصیرہ، ایک طاقتور مددگار بھیج تاکہ میں تیری تبلیغ، پیغمبری
اور تیرا حکم تیری شریعت پھیلاؤں. مجھے سلطان النصیرہ چاہیے، ایک طاقتور. اللہ نے کہا اچھا. اب اللہ نے کیا؟ انا نحنو، سورہ ہجر آیت نمبر 9 ہے، انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. شک نہ کرنا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی تمہارے نگہبان ہیں. ہم ہی تمہارے نگہبان. ذکر میں بتا چکا ہوں کہ مولا علی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ذکر نازل کر دیا ہے اور وہی تمہارا نگہبان بھی ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، وہ میرے دین کا محافظ بھی ہے. اب آئیے سورہ رحمان میں کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا ينفذون الا بسلطان. اب اس نے سلطان النصیرہ کیسا بھیجا؟ سورہ رحمان میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں کہہ رہا ہے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہے کہ میرے آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، نکل سکو تو نکل کے دکھاؤ. زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. تم میں نہ وہ قوت ہے نہ وہ غلبہ ہے، نکل ہی نہیں سکتے الا بسلطان، سوائے میرے سلطان کے. وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے کے میرے کناروں سے نکل. اب آپ اندازہ لگائیے، سلطان النصیرہ یہ ہے وہ سلطان جو اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا. مولویوں سے پوچھو شرک تو نہیں ہو گیا؟ بہت شرک شرک شرک. مددگار، اللہ کہہ رہا ہے مددگار بھیج رہا ہوں. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ ساری جگہوں میں آپ نے وہ جوہر دکھائے ہیں. سلطان النصیرہ بھیجا، پھر وہ ذوالفقار بھیجی، پھر وہ گھوڑا بھیجا. گھوڑے کی اداؤں کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، سورۃ العادیات میں. اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ کیا کریں؟ تو یہ ہے سلطان النصیرہ. آئیے اب آپ کو ایک آیت سناتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جاہلیت الاولیٰ. اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اپنے گھر میں بغیر بناؤ سنگھار کے گھر سے باہر نہ نکلنا، گھر میں بیٹھی رہو جیسے بچہ مادر شکم میں ہوتا ہے. کہیں تم میں سے کوئی جاہلیت الاولیٰ، وہ جو ایک نکلی تھی پچھلے دور میں، اب وہ ڈھونڈا گیا کہ بھئی کون ایسا نکلا تھا. پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ بنت شعیب، جب وہ اپنا وصی یوشع بن نون کو بنا کے گئے تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی. اب آپ بتائیے، اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے رسول کی کہ تم میں سے کوئی دیکھو خبردار گھر کے اندر رہنا اس کی طرح. لیکن کیا ہوا؟ جنگ جمل ہوئی.
یہ کہتے ہیں رسول کو نعوذ باللہ عالم غیب علم غیب نہیں آتا. رسول نے بیویاں تمام بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک وقت کہا تھا کہ میں وہ اپنی زوجہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ حواب کے کتے بھوکیں گے. کب کہا تھا؟ بہرحال تو اب کیا کریں, وقت میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. باقی پارٹ 2 ہم کرتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.